ناظرین السلام علیکم۔ 5 موضوعات پر آج ہم نے بات کرنی ہے، اور سب سے بڑا موضوع جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کا بھارت کے ساتھ میچ کھیلنا، اس میں ایک بڑا بریک تھرو ہونے والا ہے، اور آج اس کے امکانات ہیں، بہت بڑی بات ہوگی۔ اس سے پہلے کیا کیا ہو چکا ہے، امکانات کیا ہے، اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ دوسرا موضوع جناب یہ ہو رہا ہے کہ ہڑتال تو ناکام ہو گئی، شٹر ڈاؤن ناکام ہو گیا، سہیل آفریدی صاحب خود نہیں پہنچے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شفیع جان صاحب کی ایک ویڈیو بڑی پاپولر ہو رہی ہے۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کارکن ہمیں نہ سمجھائیں سوشل میڈیا والے، تو اب بنیادی طور پر سوشل میڈیا اور شفیع جان کے درمیان ٹھن گئی ہے۔ لیکن آج سپریم کورٹ میں عمران خان سے جلدی ملاقات کی درخواست دی گئی اور مسترد ہو گئی ہے۔ ہاں جی، وہ درخواست میں تو اس کا مطلب ہے 8 فروری کے بعد جو ہم سوچ رہے تھے فوراً ملاقات ہو جائے گی، تو وہ فوراً ملاقات بھی نہیں ہو رہی۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ ایک لاہور میں کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں رانا ثناء اللہ کو چند خواتین نے کیا کہا؟ شٹ اپ۔ رانا ثناء اللہ کیا بات کر رہے تھے، کانفرنس کیا تھی، اور اس کانفرنس میں اختر مینگل نے کیسی زہر آلود باتیں کی ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس پر بات کرنا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ جو T20 ورلڈ کپ ہے اس کے حوالے سے بہت خاص خبر ہے، لیکن پہلے 1-2 خبریں سن لیں، پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ میرے خیال میں بات اس سے شروع کرنی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے جو عاصمہ جہانگیر کانفرنس ہو رہی تھی لاہور میں، اس کے اندر 2 لوگ بلائے گئے تھے، ایک سیشن بلوچستان کی صورتحال ڈسکس کرنے کے لیے، ایک اختر مینگل تھے اور ایک رانا ثناء اللہ تھے۔ دونوں جو اختر مینگل نے تقریر کی ہے، بہت خطرناک تقریر کی ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ بلوچیوں کو جسٹیفائی کرنے کی چکر میں پورے پاکستان کے خلاف وہ تقریر کرتی ہے۔ یہ کوئی درست بات نہیں تھی۔ جو خطرناک باتیں انہوں نے کی، انہوں نے جو بھٹو صاحب نے کسی زمانے میں نعرہ لگایا تھا، ادھر تم ادھر ہم، انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب سے کہتے ہیں کہ پھر وہ نعرہ لگا دیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ ملک کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا، اچھا جو مسائل ہیں نا ان کے، وہ نہیں سمجھ آ رہے ہیں۔ مثلا خان آف کلات کا قصہ، کہ خان آف کلات نے اپنی مرضی سے پاکستان میں شمولیت حاصل کی یا نہیں کی۔ اچھا، پاکستان 15 اگست کو بنا لیکن ہم نے 14 اگست، یہ کچھ فکری مسائل ہیں جو اس زمانے میں شاید ڈسکس ہوئے، لیکن خدا کے لیے اس بات کو 80-90 سال گزر گئے، 78 سال گزر گئے ہیں، اب وہ بات پرانی ہو گئی، تاریخ کا حصہ ہو گئی، حالانکہ وہ دونوں باتیں جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ غلط ہیں۔ خان آف کلات اپنی مرضی سے پاکستان میں شامل ہوئے، اور ساتھ پاکستان 14 اگست کو بنا۔ اس میں کیا بات آپ کر نکالنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں 15 اگست کو بنا؟ پھر یہی بات نہیں ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کی کہ اگر یہی صورتحال رہی، بلوچستان پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گیا، اگر یہی صورتحال رہی تو 31 جنوری جیسے واقعات پھر ہوں گے۔ 31 جنوری کو کیا ہوا تھا؟ 12 جگہوں سے دہشت گردوں نے، BLA کے دہشت گردوں نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، تو کہہ رہے ہیں 31 جنوری کو پھر ہوگا۔ مہرنگ بلوچ کے حوالے سے انہوں نے جو ماتم پڑھا، انہوں نے کہا کہ وہ اسلام آباد آئی، میں ان ساری باتوں کا جواب دوں گا، کہ وہ اسلام آباد آئی اور ہماری بیٹیوں کو انہوں نے پانی ان کے اوپر پھینکا، وہ پورا امن احتجاج کر رہی تھی، کسی پہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب کی دشمنی میں لوگ یہ کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے گاؤں میں جسے آپ لوگ دہشت گردی کہتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں، لوگ جاتے ہیں تو لوگ ان کا ماتھا چومتے ہیں۔ اچھا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے گناہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ گیا بنگلہ دیش، بلوچستان۔ اچھا، اس میں نا بہت سی باتیں غلط ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خان آف کلات اپنی مرضی سے پاکستان میں شامل ہوئے، خوشی سے ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے، پاکستان 15 اگست کو نہیں 14 اگست کو بنا تھا، تاہم پاکستان کی جو اعلان ہے وہ پہلے ہوا تھا، ہم بھارت سے مختلف ہیں، اسی لیے دونوں اپنا یوم آزادی الگ بناتے ہیں۔
BLA ایک دہشت گرد جماعت ہے، آپ اس کو دہشت گرد نہیں مانتے تو اس میں آپ کا قصور ہے، ساری دنیا اس کو دہشت گرد کہلاتی ہے۔ پنجاب کی دشمنی کا آپ نے بڑا نعرہ مارا ہوا ہے کہ پنجاب کی دشمنی ہے۔ یار مجھے بتائیں کہ ہزاروں بلوچ، لاکھوں بلوچ پنجاب میں کام کرتے ہیں، کبھی کسی نے ان کو شناختی کارڈ دیکھ کے انہیں گولیاں ماری؟ آپ کو مہرنگ بلوچ پہ پانی پھینک دیا، بڑے افسوس ہو رہا ہے۔ مہرنگ بلوچ احتجاج کر رہی تھی، دنیا میں احتجاج کو اسی طرح واٹر کینن سے ختم کیا جاتا ہے۔ جو مزدور بلوچستان میں پنجابی جا رہا ہوتا ہے وہ تو احتجاج بھی نہیں کر رہا ہوتا، وہ بس میں بیٹھا ہوتا ہے، نوکری کرنے جا رہا ہوتا ہے، اس کو مار دیتے ہیں۔ آپ کو مہرنگ بلوچ والا جو ہے پانی زیادہ چبھ رہا ہے اور جو مزدور مارا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جبری گمشدگیوں کے حوالے سے بہت بات ہوئی۔ بھئی اگر یہ جو لسٹیں بنائی ہیں تو جو لوگ گم ہوئے ہیں ان میں دہشت گردوں کا نام بھی آپ ڈال دیں تو قصور کس کا ہے؟ غلطی ہو سکتی ہے۔ رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ یہی ہوا۔ رانا ثناء اللہ نے یہ بات کی کہ یہ جو انہوں نے جعفر ایکسپریس کا ذکر کیا، انہوں نے بات کی بلوچستان میں جس طرح بسوں سے شناختی کارڈ نکال کر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جس کے بارے میں اختر مینگل نے کوئی بات نہیں کی۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی کہ بھائی دیکھیں جب بڑے آپریشن ہوتے ہیں، دہشت گردی کے لیے دہشت گردوں کو پکڑا جاتا ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ بے گناہ لوگ بھی پکڑے جاتے ہو، یہ پاسبلٹی ہے۔ ظاہر ہے جب آپریشن کیا جا رہا ہے تو کچھ اس طرح کا واقعات ہو جاتے ہیں، کولیٹرل ڈیمیج اسے کہا جاتا ہے۔ اس پہ ان خواتین نے انہیں شٹ اپ کہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بات کو سننا نہیں چاہتے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں جو لبرل سوچ ہے نا، یہ بنیادی طور پر سمجھ ہی نہیں سکی بلوچستان کے مسئلے کو۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ مہرنگ بلوچ ایک خاتون ہے اور وہ انسانی حقوق کے لیے لڑ رہی ہے، BLA والے جو ہیں وہ بلوچستان کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یہ وہ کوئی حقوق کے لیے نہیں لڑ رہے۔ یہ افغانی اور انڈین ایجنڈا فالو ہو رہا ہے، وہاں سے دہشت گرد یہاں لے کر آتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، اور ان کا سوائے پاکستان میں انتشار کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اس کے اوپر سوچنا چاہیے، اور میرا نہیں خیال کہ کسی کو ریاست میں بیٹھ کر اب نعرہ لگانے کی ضرورت ہے کہ ادھر تم ادھر ہم۔ اب سب مل کر ایک ہی جگہ ہے، یہی ملک ہے۔ بنگلہ دیش میں ہم سے غلطیاں ہوئی لیکن تاریخ نے ہمیں درست ثابت کیا۔ بنگالیوں کو تاسف ہے، افسوس ہے کہ کس طرح بھارت نے انہیں بیوقوف بنایا، ورنہ حسینہ واجد وہاں نہ چھپی ہوتی۔ ان الیکشن میں دیکھیے گا کہ حسینہ واجد کی پارٹی کے ساتھ ہوتا کیا ہے، تو چیزیں بڑی ڈیفرنٹ ہو گئی ہوئی ہیں۔ تو میرے خیال میں اختر مینگل کی اسپیچ کو درست کانٹیکس میں انہوں نے چیزوں کو نہیں کیا، اور رانا ثناء اللہ جب سچ بول رہے تھے، سچ بات کر رہے تھے، تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر شٹ اپ کے نعرے لگانا بہت غلط ہے۔ ہمیں بلوچستان کے لوگوں کو، لبرل کلاس جو ہماری ہے نا، اسے بلوچستان کے مسئلے کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے۔ دوسرا موضوع جناب، عمران خان 8 فروری گزر گیا۔ او ہو، ہر معاملہ یوں لگتا تھا کہ 8 فروری کے بعد عمران خان سے ملاقات ہوگی، اور لوگ بڑے جو ہے 8 فروری سے پہلے کیا کچھ نہیں ہوا، عمران خان کا آپریشن ہو گیا، کس نے کیا دہائی دی، سوشل میڈیا پر کیا کیمپین چل گئی، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اور 8 فروری کے بعد جو ہے اب لوگ سوچ رہے تھے کہ اب ملاقات ہو جائے گی، لیکن آج سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی اور انہوں نے کہا کہ کھوسہ صاحب کی جانب سے کہ فوری طور پہ عمران خان سے ملاقات کرائیں فٹافٹ، کیونکہ اب تو 8 فروری گزر گیا۔ اور کہا بھائی جان ٹھہر جو، ابھی کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، چلو جی دوڑ جاؤ یہاں سے۔ یہ ہوا ہے ان کے ساتھ۔ اچھا، 8 فروری پہ سب سے زیادہ نعرے لگا رہے تھے سہیل آفریدی صاحب۔ سہیل آفریدی صاحب 8 فروری کے احتجاج میں کہیں نظر نہیں آئے، پہیہ جام ہڑتال میں کہیں نہیں نظر آئے، شٹر ڈاؤن میں کہیں نہیں نظر آئے، اور یہ لگتا ہے کہ سہیل آفریدی نے اپنے کارکنوں کو بہت دھوکہ دیا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب آپ کو پتہ ہے عشق عمران میں بری طرح مبتلا تھے۔ سہیل آفریدی صاحب لاہور کراچی کے دورے کر رہے تھے کیونکہ کارکن موبلائز کر رہے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب انقلاب لا رہے تھے۔ سہیل آفریدی طلبہ و طالبات میں بڑے پاپولر تھے۔ سہیل آفریدی پورے پاکستان میں ٹرینڈ کر رہے تھے۔ سہیل آفریدی کو نیا عمران خان کہا جا رہا تھا۔ پھر تحریک انصاف نے کال دی، 8 فروری پہیہ جام، شٹر ڈاؤن، نہ کوئی زیرو نظر آئے گا، نہ کوئی گاڑی چلے گی، نہ کاروبار چلے گا، ایسا انقلاب آئے گا کہ بس۔ اور پھر 8 فروری آ گئی۔
8 फरवरी پہ ہوا یہ کہ عمران خان کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ شٹر ڈاؤن کریں گے اور پہیا جام کریں گے. کہیں پہ ایک دکان بند نہیں ہوئی، بلکہ یوں لگا کہ جیسے جو زیادہ کھل گئی ہیں دکانیں احتجاج میں. اور سارے علاقے میں ہوا یہ کہ سہیل آفریدی نظر نہیں آ رہے. وہ جو بڑی بڑی بڑھ کے مارتے تھے، وہ جو چیمپئن تھے نوجوانوں کے، وہ جو جین زی تھے، وہ نظر ہی نہیں آ رہے. لوگ بلا رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، بینر اٹھا کے کھڑے ہیں، لیکن سہیل آفریدی نظر نہیں آ رہے. اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا اب سہیل آفریدی کے ٹرینڈ کرتے ہوئے گالیاں دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جیسے پہلے گالی دی جا رہی تھی علی امین گنڈا پور کو، اب سہیل آفریدی کو بھی گالیاں دینے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وہ خوب گالیاں کھائیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہیں سے سہیل آفریدی کے ساتھ بات بن گئی ہے، وہ اچھے بچے بن گئے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے. میرے خیال میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو ایک دفعہ پھر شدید صدمہ ہوگا، کیونکہ خان صاحب نہ باہر آ رہے ہیں، نہ اس کا کوئی امکان ہے. سہیل آفریدی کے ساتھ ایک اور بڑے فنکار ہوتے ہیں، اور وہ فنکار کا نام ہے شفیع جان. وہ پہنچ گئے اٹک کے پل پہ، انہوں نے کہا یہاں سے یا کے پی کے گزرے گا یا پھر لاشیں گزریں گی یا پنجاب. 5 ان کے ساتھ بندے تھے، بڑے چھتر کھانے تھے انہوں نے. اور پھر انہوں نے اپنی ویڈیو بھی چڑھا دی سوشل میڈیا پہ کہ یہ ہے، ہم لوگ یہ کریں گے، انقلاب آنے والا ہے، پرے ہٹ جاؤ. تو یہ پھر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو عقل ہے کہ یار یہ تو ہم سے بھی بڑے فراڈ ہیں. اور وہ بھی سوشل میڈیا شفیع جان کے خلاف ہو گیا ہے. تھوڑے دن پہلے انہیں لیڈر مانتا تھا، اب ان کی سختی آئی ہوئی ہے. اس سب کے پیچھے کون ہے؟ وہ خبر جس کے سب کو انتظار تھا کہ عمران خان سے 8 فروری کے بعد ملاقات ہو جائے گی. 8 فروری بڑا امپورٹنٹ دن تھا، اس لیے کہ وہ گزر جائے تو ملاقات ہونی تھی نا. عمران خان کا آپریشن ہو گیا، بیچ میں کیا کچھ ہوا، سوشل میڈیا نے کیا خبریں اڑا دی، لیکن ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ کہہ دیا گیا تھا 8 فروری کے بعد ملاقات ہوئی. آج 9 فروری ہے، فٹافٹ کھوسا صاحب سپریم کورٹ اپلیکیشن لے گئے کہ جی 9 فروری آ گئی، ملاقات کرا دیں. انہوں نے کہا بھائی رک جائیں، کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، چل کریں آپ کھوسا صاحب، بسنت منائیں، گڈیاں اڑائیں، گڈیاں لوٹیں، اور جو ہے نا بس یہ عیشی کریں. تو عمران خان سے ملاقات 8 فروری کے بعد ہونی تھی، تو ہو جائے گی. 8 فروری گزر گیا تو اب ہم بتا دیں گے کب ہے. تو وہاں سے بھی کوئی سکھ کا سانس نہیں ملا. اب آتے ہیں ہم اس خبر کے بارے میں جو سب جاننا چاہتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. اور وہ خبر یہ ہے کہ T20 ورلڈ کپ میں اس وقت دنیا بھر میں ٹاپ ٹرینڈ یہی ہے. T20 ورلڈ کپ میں ہو کیا رہا ہے، پاکستان کیا کر رہا ہے، پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. محسن نقوی صاحب سے بڑے اختلافات ہیں، لیکن بھائی کیا کمال ترک کا پتہ کھیلا ہے، انڈیا کو ناکوں چنے چپا دیا. آپ کو پتہ پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے یہ $50 ملین کا ہے. سونی ٹی وی نے اس کے رائٹس لیے، جو کہ انڈیا کا ٹی وی ہے. وقت پڑا ہوا ہے، پاکستان نے کہا ہم ٹورنامنٹ کھیل رہے ہیں. اب کل 2-3 دن سے بنگلہ دیش کرکٹ ایسوسی ایشن، ICC اور پاکستان کرکٹ بورڈ کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، حل نکال رہے ہیں. پاکستان ثابت قدمی سے ڈٹا ہوا ہے کہ نہیں ہم نے نہیں کھیلنا بھائی، ہم ٹورنامنٹ ہار جائیں گے لیکن ہم نے انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلنا. اب دوسری جانب بنگلہ دیش کے لیے بھی کچھ خوشخبریاں ہوں گی. اگر وہ ہمیں کسی بات پر کنونس کرتے ہیں ICC والے، کیونکہ وقت تو نہیں پڑا، وہ بھی انڈین نواز ہے، تو پھر انہیں بنگلہ دیش کو کچھ کمپنسیٹ کرنا پڑے گا. اگر انہوں نے بنگلہ دیش کو کمپنسیٹ کیا، کچھ میچز دے دیے، کچھ ریونیو میں سے حصہ دے دیا، تو یہ پاکستان کی بہت بڑی جیت ہوگی سفارتی سطح پر. اس لیے کہ پاکستان نے بنگلہ دیش اپنا بھی حق لیا اور ICC کے سینے پر بیٹھ کر جو ہے بنگلہ دیش کا، اپنے بھائیوں کا بھی حق لیا. اس سے پاکستان کی پرسیپشن بنگلہ دیش میں کہاں پہ جائے گی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا یہ جو ہے مجھے یہ بتائیں کہ ساتھ آج ہی ملاقات ہے محسن نقوی کی وزیر اعظم صاحب سے. اس ملاقات میں دیکھیں کیا بنتا ہے، لیکن فیصلہ میں آپ کو بتا دوں آج نہیں ہوگا. فیصلہ ہوگا 12 فروری کو. پاکستان بتائے گا کہ 15 فروری والا میچ ہم نے کھیلنا ہے یا نہیں. یہ بہت بڑی ڈپلومیٹک چال چلی ہے، بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، اور میں تو محسن نقوی سے بہت خوش ہوں. اور اس کے نتیجے میں ہوگا وہی جو ہر دفعہ ہوتا ہے، ذلیل انڈیا نہیں ہونا. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.